اور ایک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک اہم ترین رول رہا ہے اس کے بعد کانسپریسی تھیوریز، تو یہ کس طرح سے بھارت خاموش رہ سکتا ہے، کس طرح سے اسرائیلی خاموش رہ سکتے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، جو فیڈ کیا جا رہا ہے، وہ یہ تھا کہ نور خان ایئر بیس پر ایرانی فوجی طیارے موجود ہیں۔ تو یہ سی بی ایس کی جانب سے میں چاہوں گا کہ اسکرین شاٹ آپ کو مطلب یہ کہ اگر ہم دکھا سکیں، اور یہ ہے کہ پاکستان الاؤڈ ایران ٹو پارک ملٹری ایئر کرافٹ آن اٹس ایئر فیلڈ ڈسپائٹ میڈیٹر رول ان کنفلکٹ ود یو ایس۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس پہ اگر ہم بات کریں، خاور گھمت صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک تو یہ گمراہ کن سیٹلائٹ کا دور ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، ریبٹل آ چکا ہے، اور ظاہر ہے یہ دینے کی ضرورت ہے بھی، لیکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی ہے، مخفی نہیں رہ سکتی آج کل کے اس دور میں، اور میرے خیال میں اور اس میں اتنے ڈرامے بازیاں اور اتنا فراڈ جو لوگ پاکستان کو جانتے ہیں اور نور خان ایئر بیس کو جانتے ہیں، تو وہ اس کے ارد گرد اتنی زیادہ آبادی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈرون بھی چھوٹا سا آتا ہے، گلوب ماسٹرز نہیں آتے تھے تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پہ کتنا یہ بڑا جہاز آیا ہے، کوئی چھوٹا جہاز آیا ہے۔ اور یہ سی بی ایس بظاہر تو ایک ریزنیبل جو میڈیا ادارہ لگتا ہے، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کی گمراہ کن سٹوری، لیکن جو چیز سمجھنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے اوپر یہ جو پراکسیز کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات آج بھی جو افسوسناک واقعہ لکی مروت میں ہوا ہے، شہادتیں اب یہ پاکستان کا جو سٹیٹس اوپر جو ڈپلومیٹیکلی ہمارا ساری دنیا کے سامنے ایمرج ہو رہا ہے، اب یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا اٹیک کرنے ہیں، سبوٹاج کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ظاہر ہے لابسٹ ہیں، پیسہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، ان کا جوائنٹ وینچر ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید اس طرح کی سٹوریز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایز اے خدا نخواستہ جو ہم پتہ نہیں کوئی دوہرا معیار ہم نے اپنایا ہوا، ایرانین کے ساتھ مختلف ہم بات کرتے ہیں، امریکن کے ساتھ مختلف بات کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نوز یہ فیک میڈیا صاحب یہ بتائیں کہ وہ تصویر بھی میں نے جو دیکھی وہ اے آئی سے جنریٹڈ، ادھر ادھر پہاڑ ایسے دکھائے انہوں نے جیسے بلوچستان کے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی بھی عقل ان کو پوسٹ کرنے والوں کو ہوتی تو اتنا تو سمجھ آ ہی جاتی۔ نہیں، ان کو کوئی دیر لگی ہے کہ پاکستان کی جو پوری دنیا میں ایک کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے، اور بڑے جنگوں میں جو ملوث فریق ہیں دونوں، ایران اور امریکہ، وہ پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹا چھڑ دیو، پاکستان تو ایران کے جہاز رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کے آپ پر حملے تو ہوں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے ان کا مقابلہ کرے گا۔ اصل میں ہمیں جو پرابلم ہے، یہ جو دہشت گردی کی مختلف نئی سے نئی مینیفیسٹیشنز آ رہی ہیں، یہ ان کو کچلنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ حسن یوسف، مطلب نیتن کو آپ نے وہ شارٹ سنا ہے جس پہ وہ کہہ رہا ہے بورڈز کا ذکر کر رہا ہے اور پاکستان کو ساتھ اس کے ساتھ کلب کر رہا ہے؟ بالکل سنا ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کا ایک طرف یہ دیکھ لیں یہ معاملہ، دوسری طرف جو خاور صاحب نے بات کی ہے کہ جو دہشت گردی کی نئی لہر کے پی کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، 48 گھنٹوں میں 2 واقعات ہو چکی ہیں۔ اب وہ چیز دیکھ لیں، سی بی ایس کی سٹوری، اب یہ ساری لنکیجز دیکھیں، اور پھر ہمارے جو انٹرنلی بھی جو کرمنل ٹیرر اور جو نیکسس ہے، پولیٹیکل نیکسس، اس کو دیکھ لیں۔ تو اب آج اڈیالہ کے باہر جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں وہ بھی بات وہی کر رہی ہیں، الزام ہمارے اوپر آ رہا ہے پھر دوبارہ سیکورٹی پر۔ تو یہ ہے وہ اصل ایشو جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ خالی باہر سے حملے نہیں ہو رہے، خالی افغانستان سے حملے نہیں ہو رہا، یہاں سے ہمارا چیف منسٹر بھی سیکورٹی فورسز کو مسلسل ٹارگٹ کرتا ہے۔ بس کیوں کرتا ہے؟ تمہاری گورننس بنتی ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو تم دیکھو، اور آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ بالکل جی، یکسوئی کی ضرورت ہے، ایک سوچ اور اپروچ کی ضرورت ہے تاکہ مل کے اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکیں۔